یزید کے باپ کے دربار میں تھے، شام لایا گیا ان کو، تو اس نے تانا دیا اسے، یزید کے باپ نے، کہ حجر تیرے ساتھ علی نے زیادتی کی ہے، تیرے ساتھ علی نے زیادتی کی ہے۔ حجر کہتے ہیں کیسی زیادتی؟ کہ علی نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ کہتے ہیں کیسی بے وفائی؟ کہ بے وفائی یہ کی ہے، زیادتی یہ کی ہے کہ سفین میں تیرے 3 بیٹے مروائے ہیں، اپنے دونوں بچائے ہیں، 3 مروائے ہیں، اپنے دونوں بچا لیے۔ تیرے تمہارے گیس کے بیٹوں کے نام جو ہے نا وہ طرف کے مادے سے ہیں، توئے ریف طرف، اس کے سارے بیٹوں کے نام یہی ہیں، اطرف علی ہے، طرف علی ہے، مطرف ہے، اسی مادے سے نام اس کہ تیرا اطرف بھی مروا دیا اس نے، اپنا حسن اور حسین بچا لیا۔ بے وفائی کی حجر دیکھ کے کہتا ہے بے وفا علی نہیں، بے وفا حجر ہے۔ کیسے؟ کہ علی دنیا سے چلا گیا ہے، 8 سال ہو گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں، مجھے تو اسی دن مر جانا چاہیے، کہ جس دن علی گیا ہے مجھے بھی اسی دن دنیا سے چلا جانا چاہیے تھا۔ علی کے بعد اگر میں زندگی گزار رہا ہوں تو بے وفا میں ہوں، علی نہیں۔ علی وفادار ہے، اور میرے بیٹے علی نے نہیں مروائے، بیٹے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے علی کے سامنے بطور قربانی پیش کیے، اور یہ شکر ہے اللہ کا اور علی کا کہ انہوں نے میری قربانی قبول کی ہے۔ اور یہ بھی تجھے بتا دوں کہ تیرے دربار میں ہوں، مجھے تیرا ڈر نہیں ہے۔ یہ بھی میں تجھے بتا دوں کہ علی مجھے بشارت دے کر گئے ہیں کہ زمانے کا بدبخت انسان تیرا قاتل بنے گا۔ تو میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی جس دن میرا قتل ہوگا اس دن کی مجھے ضمانت تو دے کہ میں ایمان پر ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو علی ضمانت دے کے گیا ہے کہ تو مجھ پر اور میرے بیٹوں کی امامت پہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اسی جرم میں مارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا لے جاؤ انہیں صحرا میں انہیں مارو جا کر۔ وہ صحرا میں آ گئے۔ یہاں پہ جناب حجر کا ایک جملہ بیان کروں گا آپ کو، لیکن جب وہاں پہنچے تو سرکار نے جلاد کو کہا، ابا یزید بھی بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے جلاد کو کہا جناب حجر بن عدی نے کہ پہلے میرے اس کم سن بیٹے کو مار، 9 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا، کہ میرے اس بیٹے کو مار، پہلے اسے مار پھر مجھے۔ اس نے کہا بیٹے باپ کی موت برداشت کر لیتے ہیں، باپ سے بیٹے کی موت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مروا رہا ہے تو بہتر نہیں کہ پہلے تجھے مارا جائے پھر بعد میں تیرے بیٹے کو مارا جائے۔ کہتے نہیں پہلے میرا بیٹا مارنا، کیونکہ ابھی وہ سن بلوغت پر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پہلے میرا بیٹا مار پھر مجھے مار۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے میری آنکھوں کے سامنے سے مارے گا نا تو مجھے یقین ہوگا کہ ولایت علی پہ مرا ہے، کیونکہ میری تابعیت میں ہے، مجھے یقین ہوگا ولایت علی پہ مرا ہے۔ اگر تو اسے مارے مجھ سے بعد میں، پہلے مارے مجھے، میری موت دیکھ کر اگر میرا بیٹا علی کی ولایت سے ہاتھ اٹھا لے تو حجر نے کمایا ہی کیا ہے؟ میری تو ساری کمائی ختم ہو گئی۔ اسے میری آنکھوں کے سامنے مار، تھوڑی دیر کے بعد میں بھی قتل ہو جاؤں گا، پھر باپ بیٹا دونوں مل کے ساقی کوثر سے جا کے جام کوثر پیئیں گے۔ اندازہ لگا، علی کی ولایت میں بیٹا قربان کرنا علی والوں کے جگر کا کام ہے۔ اس نے پہلے اسے مارا پھر حجر کو،
لیکن بات جو میں نے کی وہ اصل میں یہ تھی کہ بیٹا حجر بھی یہی بتا کر گیا نا کہ اگر میرا قتل دیکھ کر علی کی ولایت سے ہٹ جاتا تو پھر میری زندگی کا فائدہ ہی کیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں بچہ ہے ہمارا دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے والدین کے لیے وہاں جا کے نعمت بن گیا، کیونکہ جوان کی موت والدین کے لیے نعمت بن جاتی ہے اور وہ نعمت ہوتی ہے. لیکن حجر کا ایک بڑا قیمتی جملہ جو آپ کی خدمتوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، زندگی میں آپ کو بھی کام آئے گا. حجر یوں ضعیف تھے بہت زیادہ، 100 سال سے عمر زیادہ تھی حجر کی، ضعیف ہو گئے تھے، کمر بھی جھکی ہوئی تھی. لیکن جب جلاد نے تلوار چلانے کے لیے تلوار اٹھائی نا تو حجر نے اپنی گردن یوں سیدھی کر لی، کمر بھی سیدھی کر لی، یوں اس انداز میں. تو جلاد نے کہا اور ابا یزید نے کہا کہ گردن جھکا تاکہ تلوار صحیح چلے، تلوار صحیح چلے اور تجھے تکلیف نہ ہو. دیکھ کے کہتے ہیں تکلیف گوارا کر لوں گا، تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن ظالم کی ظلم میں مدد نہیں کروں گا. یہ بڑا عجیب جملہ، ظالم کی ظلم میں، یعنی میں گردن جھکاؤں تو تیری تلوار آرام سے چل جائے نا، تو اس کا مطلب ہے تیری مدد کروں نا میں، تو میں تیری مدد نہیں کروں گا، تکلیف سہ لوں گا. پھر ایک جملہ کیونکہ آ گیا حجر کا تو بات کرتا جاؤں. حجر کہتے ہیں کہ پھر ایسا کر، مارنے سے پہلے مجھے غسل شہادت کرنے دے. اس نے کہا غسل شہادت؟ کہا کہ میں تجھے پانی نہ پینے دوں اور کل سے تجھے پلایا بھی نہیں، تو تجھے شہادت کے لیے غسل کے لیے کہاں سے پانی دوں؟ حجر کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو مجھے غسل شہادت نہیں کرنے دے رہا؟ کہ نہیں کرنے دے رہا. حجر نے نا ریگستان میں پڑے ہوئے پتھروں کی طرف اشارہ کیا، پتھر اڑ کے دیوار بنے، یوں چاروں طرف سے ایک حمام بنا. حجر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے ایک بادل کا ٹکڑا اڑتا ہوا آیا، حجر کے سر پہ پہنچا، برسنا شروع کیا. اس نے ولایت علی میں شہادت پانے کی نیت کر کے غسل کرنا شروع کیا. جب غسل کر کے فارغ ہوا نا، بھی پانی زلفوں سے نکل رہا تھا، تو وہ پتھر بھی ہٹے اور وہ ساری چیزیں بھی ہٹی. تو ان میں کوئی شاید ہم جیسا بھی تھا، وہ جو 14 بندے گرفتار ہوئے تھے ان میں سے کوئی ہم جیسا بھی تھا. وہ حجر کے قریب جا کے کہتے ہیں حجر اتنا صاحب کرامت ہے تو پھر دعا کرنا یہ مصیبت ٹل جائے. اسے دیکھ کے کہتے ہیں تو اسے مصیبت سمجھ رہا ہے، علی کی محبت میں قتل ہونا میرے لیے نعمت ہے. تو اسے مصیبت سمجھ رہا ہے، میرے لیے تو یہ نعمت ہے کہ میں ولایت علی میں مارا جا رہا ہوں. اب اندازہ لگائیے یہ حجر ہے. اس نے بتایا کہ ظالم کی مدد کسی حال میں بھی نہیں کرنی. اس نے بتایا کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے ولایت علی سے دنیا سے چلا جائے تو تجھے دکھ اور غم نہیں ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ شکر ہے علی کی ولایت میں گیا، حسین کا عزادار بن کے گیا. ولو یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں دعا مانگنی بھی یہی چاہیے اور دعا کرنی بھی یہی چاہیے کہ کبھی بھی اولاد کے جنازے ماں باپ نہ اٹھائیں. دعا یہی مانگنی چاہیے کہ ماں باپ کا جنازہ اولاد اٹھائے. اچھا لگتا ہے وہ باپ کہ جس کا جنازہ بیٹوں کے کندھوں پر ہو. لیکن کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جوانوں کے جنازے ضعیف والدین کو اٹھانے پڑ جاتے ہیں اور جوان کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے، برداشت کرنا بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. علی جیسا شہنشاہ ہو نا، ابھی میرا عزیز آپ کے سامنے جملہ کہہ رہا تھا، علی جیسا شہنشاہ ہو، علی سے زیادہ صابر کون ہو؟ علی اختیار صبر رکھتا ہے، علی قدرت رکھتا ہے صبر پر. علی جیسا شہنشاہ بھی ہو نا، ابھی آپ نے جملہ سنا نہیں،
زہرا جیسی جوان کی موت علی سے برداشت نہیں ہوئی. اور یہ حقیقت ہے. روایت کہتی ہے علی منہ کے بل زمین پہ گرا, پھر علی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. جوان کی موت برداشت کرنا اتنی آسان نہیں ہے. سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے مدینے میں ایک بندے نے پوچھا, مدینے میں, مولا ایک بات سمجھ نہیں آئی. سرکار فرماتے ہیں کون سی بات سمجھ نہیں آئی؟ کہ مولا ہر ایک دن کا مہمان تھا, وہ گیا ہے شہید ہونے. مخدرات عصمت بیبیاں روئی ہیں, نوحے پڑے ہیں, بین کیے ہیں, جون جیسا غلام گیا ہے, بیبیاں روئی ہیں, بنات رسول روئی ہیں, انہوں نے مرثیے پڑھے ہیں, نوحے پڑھے ہیں. یعنی نوکر بھی گئے ہیں تب بھی, یا کوئی اور بھی گئے ہیں تب بھی بیبیاں روئی ہیں. لیکن مولا ایک بات سمجھ نہیں آئی. راوی کہتے ہیں کہ جب اکبر گیا ہے کوئی بیوی روئی نہیں ہے. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ مجھے بہرحال اپنا بھی سفیان کے ساتھ ایک محبت اور ایک پیار اپنی جگہ پر موجود ہے. اور میں کل بھی یہ جملے کہہ رہا تھا, جب مجلس رکھی تو میں روتے ہوئے یہی جملے کہہ رہا تھا, اس کا حق تھا ہمارے لیے مجلس سے کرواتا, ہمارا حق نہیں تھا ہم اس کے لیے مجلس کروائیں, کیونکہ ہمارے لیے بہرحال بہت مشکل ہے یہ. مولا اکبر گئے, کوئی بی بی نہیں روئی, کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی, کسی نے نوحہ نہیں پڑھا, کسی نے مرثیہ نہیں پڑھا. میرا آقا باقر مسجد نبوی میں اٹھا بھی ہے, بیٹھا بھی ہے, زانوں پہ ماتم بھی کیا ہے, چیخ بھی ماری ہے. روک کے کہتے ہیں سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. کہتا نہیں مولا مجھے سمجھائیں تو صحیح. میرا مولا روک کے کہتا ہے سوالی, رونے کے لیے ہوش میں ہونا ضروری ہے. اور رونے کے لیے ہوش میں ہونا ضروری ہے. مرثیہ اور نوحہ پڑھنے کے لیے ہوش میں ہونا ضروری ہے. کہ مولا کیا مطلب, کہ جب اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلا ہے نا, جو بی بی جہاں کھڑی تھی وہی گری ہے. ہر بی بی منہ کے بل گری ہے, کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا ہے. وہ ایک جرت والی بی بی ہے جس کا نام زینب ہے, اس کے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سر پر آئے, آواز دے کے کہتی ہے یا اکبر ارحم علی غربتنا, اکبر آہستہ چل ہماری غربت پہ رحم. کہ وہ میری دادی زینب ہے جس نے بلند آواز میں ایک مرتبہ کہا اکبر آہستہ, وہ ہماری غربت پہ رحم کر. پیچھے بابا جاتے ہوئے کہہ رہا تھا اکبر آہستہ چل, کوئی تیری ماں مر ہی نہ جائے. سلامت رہے وفادارو, جیتے رہے. شہادت علی اکبر نہیں پڑھوں گا کیونکہ ویسے بھی موت ہے جوان کی, اور اکبر کی شہادت پڑھنا ویسے بھی بڑا مشکل ہے. لیکن خوش نصیب ہے نا ماں, خوش نصیب ہے باپ, اتنے لوگ وہ تسلیاں دینے والے. میں نے ایک روایت پڑھی, میری نظر سے گزری ایک روایت, بڑی عجیب روایت ہے, بڑی عجیب روایت میری نظر سے گزری. حلب شہر ہے, حلب شہر, یہ جناب ام رباب کا شہر ہے, بی بی شہر کی رہنے والی ہے. جب حلب شہر آیا نا, قافلہ قید ہو کے پہنچا, حلب شہر آیا تو جناب ام لیلہ جناب رباب کے قریب آئی. رباب کے قریب آ کے کہتی ہیں رباب یہ شہر تیرا میکہ شہر ہے. کہاں میرا میکہ شہر ہے. کہ تیرے باپ کے جاننے والے کوئی ہوں گے؟ کہاں یقیناً ہے. کہ پھر میرا ایک سوال پورا کرے گی. جناب ام رباب دیکھ کے کہتی ہوں میں لیلہ سوچ کے میں اجڑ کے آئی ہوں, پتہ نہیں کوئی مجھے پہچانے یا نہ پہچانے, لیکن سوال تو بتا. سوال ایسا تھا, علی کی بیٹی کی بھی چیخیں نکلی ہیں,
پتہ ہے جنابی ام لیلہ کیا کہتی ہیں؟ رباب کے قریب آ کے کہتی ہے رباب کسی مرد کو کہے، یہاں کسی جاننے والے کو کہے کہ ایک مہربانی کرے، اکبر کا قاتل مجھ سے دور کرے۔ مجھے معاف کیجئے گا، جملہ بڑا مشکل ہے، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کسی ماں کے سامنے کس انداز میں اکبر کے قاتل کو مجھ سے دور کرے، کہ کیوں ہوا کیا ہے؟ کہ اکبر کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کا سر لے کے میرے سامنے آتا ہے، پھر مجھے دیکھ کے کہکے لگاتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ثقلین کی ماں ہو یا بہنیں ہو، ثقلین کا باپ ہو یا بھائی ہو، ثقلین اپنی قضا سے گیا، رزم بے قضائی تسلیما لامرہی، لیکن ان کا درد اتنا نہیں ہو سکتا جتنا زینب کا ہے، جتنا حسین کا ہے، اور جتنا سکینہ کا ہے، جتنا فاطمہ کبریٰ کا ہے۔ جوان، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جوان کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ جن علماء نے لکھا ہے نا، جن علماء نے لکھا ہے کہ کربلا کا آخری شہید اصغر سے پہلے آخری شہید عباس ہے، آخری شہید۔ سوال اٹھایا کہ اگر شہید آخری عباس ہے تو اکبر کا جنازہ حسین نے کیوں اٹھایا؟ پھر غازی کیوں نہیں اٹھوانے آئے؟ کیونکہ اکبر پہلا شہید ہے۔ روایت کہتی ہے 2 جملے، جب اکبر نے زین چھوڑی تھی نا، غازی شیر کی طرح بڑا تھا۔ حسین نے عباس کو جاتے ہوئے دیکھا نا، کہا عباس، کہ جی کدھر؟ کہا اکبر نے زین چھوڑی۔ میرا آقا حسین کہتا ہے غازی جہاں کھڑے ہو کے دیکھ میں اٹھاتا کیسے ہوں۔ آیت اللہ مرتضی جعفر عاملی کا جملہ ہے، انہی کے سامنے بیٹھ کے یہ بات ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے قبلہ فرمانے لگے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، روتے ہوئے کہنے لگے غازی ان قدموں پہ رک گیا ہے، انہی قدموں پہ رک گیا ہے۔ پھر غازی نے دیکھا ہے کہ اکبر کے جنازے تک حسین پہلے پیدل چلا ہے، پھر چلنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، منہ کے بل زمین پہ گرتا ہے۔ پھر غازی دیکھ رہے حسین اٹھتا ہے پھر گرتا ہے۔ پھر غازی نے ایسے دیکھا کہ حسین بیٹے کے جنازے پہ ایسے گیا جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے، کونیوں کے بل چلتا ہے، ایسے گیا ہے۔ جنازہ اٹھاتے دیکھا، گرتے دیکھا، غازی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ حسین نے کہا تھا نا بس کھڑا ہو کے دیکھ میں کیسے اٹھاتا ہوں۔ اٹھا لیا جنازہ، آپ نے سنا، جنازہ اٹھا لیا۔ قبلہ فرمانے لگے جنازہ اٹھا کے حسین لے گئے خیمہ گاہ میں۔ خیمہ گاہ میں ہر بی بی اکبر کے جنازے پر روئی ہے۔ غازی انہی قدموں پہ جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا ہے۔ امام کا اطاعت گزار ہے نا، جہاں زہرا کے لال نے کہا تھا کھڑا رہے وہی کھڑا ہے۔ جب وہاں کھڑا رہنا کافی دیر گزر گئی تو جناب آقا زادی زینب عالیہ نے کہا حسین عباس نہیں آیا؟ تو میرے عباس کی طرف دیکھ کے حسین کہتے ہیں غازی وہ اپنے بھتیجے کی زیارت کر۔ حسین کہتے ہیں عباس عزادارو سنو گے، جوان کا جنازہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قبلہ فرمانے لگے غازی نے پہلا قدم اٹھایا منہ کے، اس وقت آواز دے کے کہتے ہیں زہرا کا لال مجھے سہارا دے، اگر مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ اتنی دیر اکبر برداشت کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میرے اللہ مجھ سے پہلے جتنے بھی دوستوں نے جو بھی گفتگو کی اس حرف کا